الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج آپ سنیں گے۔ خلیفہ ہیں تیسرے مسلمین کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے آغاز کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جب کفار مکہ کے مظالم نے شدت اختیار کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیں تھیں وہ نکاح میں تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ بہت زیادہ سخت بیمار تھیں۔ انہی دنوں میں جب جنگ بدر ہونی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا، اور بطور تسلی کے ان سے کہا تھا، فرمایا تھا بے شک تمہیں وہی اجر ملے گا جو بدر میں شریک ہونے والوں کو ملے گا، اور مال غنیمت میں سے تمہیں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا شریک ہونے والوں کو ملے گا۔ جنگ احد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو ایک گھاٹی پر متعین کر دیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ بغیر میری اجازت کے یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے فتح ہوتے ہی اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ جیسے انہیں نظر آیا فتح ہو گئی ہے، کفار جو ہے وہ اپنی جگہیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے مسلمین سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور بعض لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب چند منافقین نے ان کے خلاف سازش کی تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، یہ بات بھی وہ کہتے تھے۔ ایک شخص نے اعتراضاً اس بات کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان لوگوں کو جن کے قدم میدان جنگ میں اکھڑ گئے تھے معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، لیکن تم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، اور اس بھیجنے کی وجہ یعنی کفار مکہ کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجنے کی وجہ یہ تھی حضرت عثمان کو کہ مکہ والوں میں وہ بہت باعزت تھے۔ حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بیعت لی، تمام لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہاں موجود نہیں تھے اور وہ اس کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونپا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیعت لے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا عثمان کی بیعت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوہ احد یعنی پہاڑ جو تھا احد کا پہاڑ، اس پر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا، بے شک تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں کی فضیلت کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے تو ہم سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیادار تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی وجہ دریافت کی، معلوم کیا کہ ایسا کیوں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ اس آدمی سے حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ بے شک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی کام کی وجہ سے آئے ہوں، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں اسی حال میں انہیں اجازت دوں گا، یعنی جس طرح میں لیٹا تھا، تو اپنی جو بھی بات ہے وہ اس بات کو کہہ نہیں سکیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت دی اور ایک آزمائش کی اطلاع دی جو انہیں پہنچنے والی تھی۔ یہ جتنی بھی حدیثیں آپ سن رہے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہیں اور صحیح مسلم میں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہٹ کر اس موضوع پر آئی تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا، اس حدیث کا حوالہ آپ کو کتاب کے ساتھ بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو ڈال دے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔